اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں کوئی خاص ایک اسپیسیفک کام نہیں کیا، کوئی ایک خاص معین کام نہیں کیا۔ بنی سعد کی بکریاں بھی آپ چرایا کرتے تھے اور اہل مکہ کی بکریاں بھی آپ نے تھوڑی سی اجرت پر چرائیں، اور یہ کام تمام ہی انبیاء نے کیا، اس لیے کہ بکری ایسا ایک جانور ہے جس کے اندر بہت تواضع ہے اور بہت عاجزی ہے۔ تو یہ کام ہم تقریباً تمام انبیاء کی تاریخ میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ بکریاں چرانے کا کام انہوں نے کیا، اور ایسے بے عقل جانور کی ہدایت، پورے گلے کو آپ دیکھیے لے کر چلنا اور ان کو ایک خاص راستے پر لگانا رہنمائی کا کام تو ہے، اور پھر انہی لوگوں کو آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی رہنما بنا کر کھڑا کیا۔ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی حفاظت کا سایہ ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ اہل جاہلیت میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں وہاں یہ ان کے راگ رنگ کے اور گانے بجانے کے اور اس قسم کے شغلوں کے بھی وہ بہت شوقین تھے، تو اسی کو پہلے جاہلیت والے کام فرما رہے ہیں۔ اس میں وہ اچھائیاں ان کی ہم نہیں لیں گے، بلکہ وہ جو ان کے اندر خرابیاں اور کوتاہیاں تھیں اس کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ ان دونوں میں بھی ہر دفعہ اللہ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی، اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو پیغمبری عطا فرما دی۔ یعنی کہ پیغمبری اور رسالت ملنے سے پہلے ہی سلیم الفطرت تھے آپ۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 40 سال کے عرصے میں صرف 2 دفعہ آپ کو صرف خیال آیا کہ میں وہ کام کر لیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے نا، یہ ان کی فطرت، آخر اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو پسند کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیسس، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے جو ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو نبی اور رسول تو شروع ہی سے نہایت سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جو معاشرے کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ تو سب ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن جو معاشرے کی خرابیاں ہوتی ہیں اس سے ہمیشہ ان کے اپنے اندر ایک نفرت، دوری رہتی ہے، اور وہ کبھی اس میں انوالو بھی نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ان کے رسولوں کے ماضی کو ایک بہت بڑی دلیل، ایک بہت بڑا ثبوت بنا کر لایا جاتا ہے۔ کوئی اور انسان، عام انسان، اپنے ماضی کو اپنے کردار کے بے داغ ہونے کے لیے ایک ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، بلکہ جب انسان دین کی تبلیغ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس قدر شرمندگی ہوتی ہے اس کو اپنے ماضی پر کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میرے بارے میں کہ ہم کیا تھے پہلے، سوائے رسولوں کے۔ وہ تو اپنے ماضی کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اللہ دلیل کے طور پہ لاتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تم نے کیا خرابی دیکھی ہے ذرا بتاؤ۔ بہت بڑی بات ہے نا، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو وہ 2 مواقع جن پر کہ آپ کے دماغ میں خیال آیا، ایک آئیڈیا آیا کہ میں چلو یہ کام کرتا ہوں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک لڑکا جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکے جا کر دوسرے جوانوں کی طرح قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں۔ اگر آج کل کی اصطلاح میں آپ کہنا چاہیں کہ کسی سے کہیں کہ بھئی تم ذرا میری جگہ کام کر لو اور میں ذرا مووی دیکھ کر آ جاتا ہوں، یا میں کوئی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ لوں جا کر، ایسی ہی بات ہے۔ قصہ گوئی ہوا کرتی تھی، محفلیں جمع کرتی تھیں، یہ راتوں کو ہوتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نکلا، ابھی مکی کے پہلے گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی، کسی کی شادی تھی۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ سورج کی گرمی سے میری آنکھ کھلی، رات بھر وہ کیا گانا بجانا ہوتا رہا۔ اب اس سے آپ کو پتا چلتا ہے اس ایک جو عام کہاوت ہمارے یہاں ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کو تو گانوں کی محفلوں میں نیند نہیں آتی اور قرآن کی محفل میں ہم سو جاتے ہیں، تو ان کی تسلی کے لیے بعض پرخلوص لوگ کہہ دیتے ہیں کہ گانوں کی محفل تو کانٹوں کی سیج ہے، اس پر نیند کس کو آتی ہے، اور قرآن کی محفل تو پھولوں کی سیج ہے اس لیے نیند آ جاتی ہے۔ بالکل بات درست نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گانے کی محفل میں نیند محفل میں شریک بھی نہیں تھے، کہیں دور بیٹھ کے سننے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ نیند آ گئی، اللہ نے بچا لیا۔ کچھ لوگ قرآن سننے سے بچا لیے جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ جانتا کہ ان میں خیر ہے تو اللہ ان کو سنوا دیتا، خیر نہیں ہوتی تو عین قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی سو جاتے ہیں گہری نیند۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ یوں بچانا چاہتا ہے تو اس کا دل ایسی محفلوں میں نہیں لگتا، شدت کی بوریت کا احساس۔ اور جیسے کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آپ کہیں دور بیٹھے تھے اور آپ کو نیند آ گئی اور سورج کی گرمی سے میری آنکھ کھلی۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکے پہنچا، یعنی کہ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ چلو ذرا چل کے کوئی قصہ سنتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں۔ مکے پہنچا، پھر اسی رات کی طرح واقعہ پیش آیا، یعنی کہ پھر آپ کو نیند آ گئی، پھر آپ نہ سن سکے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی غلط ارادہ نہ ہوا 40 سال کی عمر میں، اور وہ ماحول تو آپ دیکھیے بالکل ایسی بات ہے جیسے امریکہ میں رہ رہا ہے۔ خیر امریکہ تک بھی ہم کیوں جائیں، جو مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں وہ بہت ناراض ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہماری مثال کیوں دی جاتی ہے۔ چاہے پاکستان کو لے لیتے ہیں، ہم کون سے کم ہیں ان چیزوں کے اندر۔ بات یہی ہوتی ہے کہ جب مومن اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے تو کفار کی خوبیاں تو نہیں آنے پاتی ہیں اس کے اندر، لیکن کفار کی برائیاں ساری کی ساری لے لیتے ہیں۔ اسی طرح عمر گزرتی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو مکی کی ایک مالدار خاتون ختیجہ، ان کو حضور کی سچائی کا، امانت کا اور اعلیٰ اخلاق کا علم ہوا۔ یہ باتیں تو پھیل جاتی ہیں نا، شہرت ہونے لگتی ہے انسان کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت پیشہ خاتون تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک پیشکش کی، ایک آفر کیا کہ وہ ان کا مال سریا کی طرف لے جائیں۔ ساتھ ہی اپنے غلام میسرہ کو انہوں نے بھیجا اور نبی اکرم سے فرمایا کہ جو اجرت میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گی، آپ میرا مال لے جائیے۔ خیر وہ سفر ہوا، اس میں حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ واپس آ کر میسرہ نے رسول اللہ کی سچائی اور امانت اور بلند اخلاقی کے بارے میں اپنا تجربہ بیان کیا۔ ایک تو یہ ان کو گواہی ملی، دوسرے اپنے مال میں جو انہوں نے برکت دیکھی اس نے حضرت ختیجہ کو مزید حیران کر دیا۔ اتنا منافع ان کو پہلے کبھی کسی اور سفر میں کسی اور تجارت کے ذریعے نہیں ہوا تھا جتنا کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہوا۔ اس سے بھی ہماری ایک فیلسی ختم ہو جاتی ہے کہ جب تک بے ایمانی نہ کی جائے دولت حاصل نہیں کی جا سکتی، یا کسی کی بھی دولت کو دیکھ کر دل میں شک پیدا ہو جانا کہ پتہ نہیں کیا چکر کرتے ہیں جو اتنا پیسہ ہے، کیا کرتے ہیں جو اتنا بڑا گھر ہے ان کے پاس۔ تو ہم نے پتہ نہیں یہ کیوں سمجھ لیا کہ یقیناً ناجائز کرتے ہوں گے، کچھ ہیرا پھیری کرتے ہوں گے۔ اسلام کا تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کنسیپٹ ہم کو دیتا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے وہ تو یہ ہے کہ جتنا ایمانداری میں پیسہ ہے اور جتنا ایمانداری میں برکت ہے اتنی تو اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ ورنہ قاعدے سے تو ہم یہ سوچتے نا کہ اب رسول ہیں، اب ان کو کیا پتا دنیا کے معاملات کا، یہ کیا 2-4 پیسوں کا حساب رکھ سکتے ہیں۔ ایک تصور ہے نا ہمارے دماغوں میں کہ نیک لوگ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھولے کچھ بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، جس کا جی چاہے ان کو بیوقوف بنا کر لے جائے۔ یہ ہرگز کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کا۔ پیسوں کے معاملے میں شروڈ ہوتے ہیں، بڑے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، اور خود یہاں دیکھیے اللہ کے رسول بزنس کر کے لائے ہیں اور ساروں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اتنی عمدگی کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے کہ بہت زیادہ ان کو نفع حاصل ہوا۔ حضرت ختیجہ کے غلام نے بھی جو باتیں ان کو بتائیں تو حضرت ختیجہ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زندگی کا ساتھی بنانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ 40 سال ان کی عمر تھی اور یہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، بہت خوبصورت خاتون تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رئیس ان سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے کسی کا بھی پیغام قبول نہیں کیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کہیں لکھی بھی تھی اپنے نبی کے ساتھ، تو ان کی بھی نظر انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے انہوں نے پیغام بھجوایا۔ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر لڑکی والے اپنی طرف سے کسی لڑکے کے لیے پیغام دیتے ہیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہم تو اس بات کو مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو ذرا اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ایسے کہا جاتا ہے نا۔ حالانکہ عزت افزائی سمجھنا چاہیے
لڑکے والے یہ سمجھے کہ ہماری عزت افزائی ہے کہ کسی نے ہمارے بیٹے کو اس قابل سمجھا کہ اپنی بیٹی دینا چاہے، لیکن ہم لوگوں کے دماغوں میں خیال ہے نا کہ لڑکا ہر حال میں سپیریئر ہے، اور یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ کسی لڑکی کو اس قابل سمجھ لے. یہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے. کسی لڑکی کی طرف سے بھی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی یہ بہت بڑی ایک کرم کی بات ہے اور عزت افزائی کی بات ہے کہ وہ کسی کے بیٹے کو اس قابل سمجھیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنا چاہیں. تو دونوں ہی طرف یہ بات ہو سکتی ہے. خود حضرت خدیجہ نے نفیسہ کے ذریعے سے پیغام بھجوایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے ذکر کیا اور چچاؤں سے انہوں نے بات چیت کی، اور پھر حضور نے 20 اونٹ مہر دے کر حضرت خدیجہ سے نکاح کیا. کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی. اس کا نام قاسم رکھا. اسی پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑ گئی. ابو القاسم آپ کی کنیت ہے. آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن کنیت پر نہ رکھو، یعنی کہ ہم محمد نام رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کا. بعض لوگ محمد نام رکھنا پسند نہیں کرتے اس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں بے ادبی ہوگی حضور کے نام کی، لیکن یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو. آپ محمد رکھ سکتے ہیں، احمد رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کا نام، کوئی حرج نہیں، اور اس کے ساتھ آگے پیچھے سابقے لاحقے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ ٹوکن کے طور پہ تو محمد رکھ دیتے ہیں لیکن آگے کسی اور نام سے پکارتے ہیں. مثال کے طور پہ محمد امین، بعض دفعہ محمد اقبال، تو پھر محمد کے نام سے نہیں پکارتے، اقبال کے نام سے یا امین کے نام سے پکارا جاتا ہے. کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ محمد لکھ کے نام سے بھی پکار لیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن ابو القاسم اپنا نام کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ حضور کی کنیت تھی. قاسم کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا، اور اس ماحول میں آپ بیٹیوں کی قدر و قیمت جان سکتے ہیں کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی. ایک طبقہ تو یقیناً قدر کرتا تھا لڑکیوں کی، لیکن عورتیں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھیں، گھٹیا سمجھی جاتی تھیں، مردوں سے بہت کم سمجھی جاتی تھیں، درجے میں بھی حقوق میں بھی. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. ان سب نے اسلام کا زمانہ دیکھا اور ان سب نے اسلام قبول کیا. اس معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے. یہ سعادت اور خوش قسمتی ہر رسول کے حصے میں نہیں آئی کہ ان کی ساری اولاد ایمان والی ہو. ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ایمان سے محروم رہ گیا. زندہ رہے لیکن ایمان سے محروم رہ گئے. یہاں ہم مختلف تصویر دیکھیں گے. اصل چیز پھر ہمیں پتہ چل جائے گی کہ اصل کامیابی پھر کیا ہے، خوش قسمتی کا معیار جو ہے جو اللہ ہم کو دیتا ہے وہ دراصل کیا ہے. اس لیے کہ ہم یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے خوش قسمت اور کوئی نہیں تھا. کیا شک ہے اس کے اندر؟ بتائیے. جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائیں تاکہ ایک لڑکیوں کی اپلفٹ کا ذریعہ بنے آپ. بے شمار حدیثیں ملتی ہیں ہم کو بیٹیوں کے پالنے پر اور بیٹیوں کی تربیت پر. آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی یا 2 بیٹیاں، یہ بھی آتا ہے احادیث کے اندر، اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کا خیال رکھا، تو وہ اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی. اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں یوں ساتھ ہوں گے. 2 انگلیوں سے آپ نے اشارہ فرمایا. تو بیٹی کا ہونا تو بڑی خوش قسمتی کی نشانی ہے. کسی کو آپ دیکھیں کہ کسی کی 2 بیٹیاں ہو گئیں یا 3 ہیں، اور اگر 4 بیٹیاں کسی کی ہیں وہ تو بہت خوش قسمت، اس لیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملنے آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے اور ان کا سر چوما کرتے تھے. اتنی عزت، اتنا احترام بیٹیوں کا اسلام نے ہم کو سکھایا. تو مسلمان تو کبھی بیٹی کے ہونے پر اپسیٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا رہا کہ بیٹے کی خواہش ہی کرنا بری بات ہے. ہم بعض دفعہ چیزوں کو مکس اپ کر جاتے ہیں. بیٹے کی خواہش اپنی جگہ ہے، ایک فطری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے سورہ آل عمران میں کہ زُیِّنَ